السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ ایک سونار جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی تمام نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، جس پر وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی اولاد اس کی بیوی نے بدکاری سے حاصل کی تھی۔ پر کس کے ساتھ اس نے یہ سب کیا، یہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ واقعہ ضرور سنیے گا، شاید آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ اس کا حوالہ یہ ہے، دین و دنیا تاریخ و نجا۔ میرے محترم ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، یعنی اس کو دنیاوی نعمتیں بھی نہیں ملی تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکون سے جی پا رہا تھا۔ دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا کہ کسی طرح میری ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ ہر اللہ والے کو راستے دیکھتے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آتے تھے۔ تو وہ بھی دعا کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے، یعنی اس کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس قدر دنیا دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، یعنی دنیا کی وہ راحت عیش و عشرت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ میں بے چینی سے زندگی جی سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت و دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ ہرگز اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ بظاہر تم لوگوں کو تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتہ کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو ہمارے نزدیک بالکل اور نہایت آرام سے دنیا میں جی رہا ہوں، بہت ہی خوش و خرم ہو، تو میں دعا کروں گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے۔ اور 3 دن کی اس کو مہلت دی۔ اس نے جہاں کہیں دیکھا ہر کوئی شخص پریشان حال اسے دکھائی دیتا رہا۔ اس نے جس انسان کو دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں پایا گیا۔ کسی کے پاس دولت ہے تو وہ بیمار ہے، اور کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت کے نہ ہونے پر روتا رہا۔ ہر چیز ہر کسی کے پاس بے شمار تھی، لیکن پھر بھی خوشیاں نہیں تھیں۔ بہت زیادہ تلاش کے بعد اس کو آخر ایک جوہری نظر آیا، یعنی سونار نظر آیا، جس کے پاس خادم، نوکر، چاکر سب کچھ تھا، صاحب اولاد بھی تھا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اولاد بھی عطا کی ہوئی تھی، اور دولت کی ریل پل تھی۔ اس سونار کو بظاہر دیکھ کر یہی لگتا کہ اسے کوئی فکر نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سونار جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص مجھے ملا ہے جو شہر کا سونار ہے، وہ بہت زیادہ امیر ترین ہے۔ اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ہی خوشیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے۔ اس کو بہت سارے نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ آج اس کو نار کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور مجھے اس کی جیسی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے سمجھانے لگے، تم بظاہر جو اس کی حالت دیکھ کر آئے ہو اس پر بالکل بھی مت جاؤ، اندرونی معاملات دیکھ کر پہ دعا کرانا، اور پھر ہم سے دعا کرانا۔ اس نے کہا بہتر ہے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ اس کے پاس گیا اور اپنا پورا معاملہ اس کو سنایا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرے لیے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ وہ آ کر مجھے منزل دکھائیں گے اور میرے حق میں دعا فرما دیں گے تو میں بھی تمہارے جیسے ہو جاؤں گا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ میرے پاس سے، لیکن تم مجھے دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئے ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا جی بالکل، تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار جاؤ تم اسے تمہارے معاملات پوچھ لو، زندگی کے بارے میں بھی پوچھ لو۔ وہ شخص کہنے لگا جب زندگی میں گرا ہوا ہوں تو ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نصیب نہ کرے۔ اس نے کہا واقعی تم پریشان ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں اتنا پریشان ہوں کہ شاید یہ پریشانی کسی غریب کے پاس بھی نہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرا دردناک واقعہ سنو۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی
اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت شدید محبت کرتا تھا۔ جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی، یعنی بستر پر جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا۔ مجھے شدت غم سے نڈال دیکھ کر اس نے کہا، تم غم کیوں کرتے ہو؟ روتے کیوں ہو؟ میں جب مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لینا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، سب یہی ہے اور مرد بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کو مرے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے کہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اگر بیوی کی موت ہوتی ہے تو اس کا شوہر ایک بار ہی لگتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی، اب جی نہیں سکے گا، اور پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرتا کہ زخموں کو بھرنے کے لیے دوسری بیوی بھی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہرگز ہرگز بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں کسی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے جس میں مردانگی کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا، یعنی کہ اپنے نفس کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے انسان دوسری شادی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب قدرت کا فیصلہ دیکھیے، میں نے اپنی مردانگی ختم کی تو اس وقت میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ بھی صحت یاب ہو گئی، اور وہ ہر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اب کیونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹکرا دیا۔ اب تم میرے لیے بالکل بھی ایسے ہی ایک درخت ہو جس میں کوئی پل نہیں لگتے۔ اب اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو جنسی سکون کس طرح پہنچاؤں؟ میرا شوہر تو میرے لیے اپاہج ہو گیا ہے، نہیں تو تم جان بوجھ کر نعمت خداوندی کو ٹھکرایا ہے۔ میری خاطر تم نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ تم نے ایسا کیا۔ افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا، جس عورت کی محبت میں میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، اس عورت نے میرے سامنے میرے نوکروں سے، میرے غلاموں سے غلط جسمانی تعلق رکھنا، ناجائز رشتے سے جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، یہ سبھی انہی نوکروں کی ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اور افسوس کہ میں کسی کے سامنے جا کر یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا، یہ سب اولادیں تو نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں، لیکن بدنامی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہیں گے، یہ تو نامرد ہو گیا ہے، اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا، تو مجبور اس بیوی نے نوکروں سے رشتہ رکھا۔ پر دنیا نہیں جانتی کہ جو میں نے کچھ بھی کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا، لیکن میری بیوی نے میرے سامنے ہی غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے۔ اب تم یہ مجھے بتاؤ کہ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا، اور کیا فائدہ اسے صاحب اولاد ہونے کا؟ میں تو کسی اور میں جی رہا ہوں، ایسی زندگی کی دعا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اور وہ شخص جو حالات کا مارا تھا اور جس میں خصوصی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور اسے شرمسار ہو کر آپ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا، سچ تھا، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا دولت مند انسان ہے، اپنے شہر کا امیر ترین شخص کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جس سے آدمی مرد کہلاتا ہے، یعنی کہ مرد کہلاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی کے ہم سفر اس کی بیوی، اس کی اپنی بیوی ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ وہ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے، اس نے جہاں میں آنکھ اٹھا کر ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا دار ہے لیکن خوشی میں رہ کر خوشی نہیں ہے۔ آپ میرے حق میں اللہ عز و جل سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جواب بالکل صحیح ہے، یہ بات تم نے حق کی ہے۔ حضرت نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی کامل دیندار بنا۔ کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنا دکھ چھپا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے
ڈیلی ناولز یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔